تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشاعر العربي: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنذورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. لقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. معزز علماء کرام، برادران اسلام، آج کا یہ جلسہ شہدائے اسلام کے نام سے منعقد کیا گیا. ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی شہداء کا تذکرہ کیا جائے اور جب بھی شہیدوں کی بات آئے اور صحابہ کرام کا تذکرہ نہ ہو، یہ خیانت ہے. اور صحابہ کرام میں بھی ان صحابہ کرام کا جن کو معیت عظمی حاصل ہے، جو میزان عدالت کے نیے دعویٰ ہیں، اور اسی طرح سے جن کی سخاوت کے تاریخ میں گن گائے ہیں، اور جن کی عبادت اور زہد اور تقوی کے تاریخ نے چار چاند لگائے ہیں، اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ ان کے حق میں خیانت ہے. قرآن اس بات کا گواہ ہے، قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باز صحابہ جن کی تعریف جا بجا قرآن میں آئی اور جن کی ممانعت یہ ہے کہ ان کی تعریف کی جائے اور ان کی برائی نہ کی جائے، ان کے بارے میں تبرہ نہ کیا جائے، ان کے بارے میں بری باتیں نہ کہی جائے. اگر کبھی زبان میں کوئی بات آئے بھی تو صرف تعریف آئے، اس لیے کہ وہ ایسی جماعت ہے روئے زمین پر جس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کل وعد اللہ الحسنى. ہر صحابی نبی جنتی ہے، ہر صحابی نبی کے ساتھ اللہ نے وعدہ حسنہ فرمایا ہے، اچھائی کا وعدہ فرما رکھا. اب کسی انسان کی یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی صحابی پر انگلی اٹھائے. اگر کوئی شخص کسی صحابی پر تبرہ کرے، ایک صحابی کو گرائے، دوسرے صحابی کا مقام بڑھائے، ایک صحابی کو اس طرح گرائے کہ اس کی قربانیاں فراموش ہو جائے، اور دوسرے صحابی کو اس طرح اٹھائے کہ اس میں من گھڑت روایات آ جائے، افسانہ آ جائے، حقیقت سے تعلق ختم ہو جائے، یہ ناانصافی، یہ تبرہ ہے تمام صحابہ پر جس سے منع کیا گیا. روایت موجود ہے، طبرانی کی روایت ہے، فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جو صحابہ کو گالیاں دے، جو صحابہ پر تبرہ کرے، جو صحابہ پر انگلیاں اٹھائے، جو صحابہ پر ضرب لگائے، جو صحابہ پر اپنے الفاظ کسے، فرمایا اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے ایسے انسان پر. ایک جگہ نہیں، جا بجا یہ بات آئی ہے. امام ابو زرعہ جو غالباً امام مسلم اور ابن حجر رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا اگر صحابی کے بارے میں کوئی انسان کچھ کمی زیادتی کر کے اس طور پر بتائے کہ اس میں ان کے ترتیب مراتب کا خیال نہ رکھا جائے اور ان کے شان میں گستاخی ہو، فرمایا فاعلم انہ زندیق، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، ملعون ہے، گمراہ ہے. ایسا جو صحابہ کرام کے مقام کو فراموش کرے، ان کی قربانیوں کو فراموش کرے، ان کی شہادتوں کو فراموش کرے، ان پر تبرہ کرے، ان پر ضرب لگائے، ایسا شخص کافر ہے.
یہ میرا نہیں قرآن کا عقیدہ ہے، نبی کے فرمان کا صاف عقیدہ ہے۔ ایک جگہ پر نہیں، بہت سے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تعریف فرمائی ہے۔ سب سے پہلی آیت اور سب سے بڑی آیت صحابہ کی شان میں اور ان 4 خلیفہ کی شان میں جن کی عظمت اللہ نے بیان کی، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس آیت کی تفسیر صاحب فتح البیان نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جو معیت عظمہ حاصل ہے، فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، والذین معه سے مراد صاحب فتح البیان کے مطابق ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ آپ کی معیت تو تمام صحابیوں کو حاصل ہے، آپ کے ساتھ تو تمام صحابی رہے، لیکن معیت عظمہ جو حاصل ہے وہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اور وہ کس طور پر؟ اس طور پر بھی ہے کہ قرآن کی آپ 10ویں پارے کو اٹھائیں، سورہ توبہ میں جائیں، اللہ نے فرما دیا لا تحزن، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر یار غار سے آپ فرما رہے ہیں آپ ڈریے نہیں، آپ غمزدہ نہ ہوئیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی معیت کو ابو بکر صدیق کے ساتھ خاص کیا ہے، معیت عظمہ حاصل ہے آپ کو۔ اور ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، سب سے پہلا صحابی ہے جو ایمان لایا، سب سے پہلا صحابی ہے جس نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، سب سے پہلا صحابی ہے جس نے دین کو آگے بڑھایا، اور وہ صحابی ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت، وصال کے وقت یہ بات ارشاد فرمائی مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو امامت سونپی۔ آج جھگڑا ہوتا ہے امامت اور خلافت کے مسائل کو لے کر، اگر ان کے اندر تفسیر کا علم ہوتا، اگر انہیں قرآن حدیث کا علم ہوتا تو امامت کے مسئلے میں نہ جھگڑتے، حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نہ بتاتے۔ اس آیت نے سارا کا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا والذین معه سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق کو معیت عظمہ حاصل ہے۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی انسان کو، کسی کو اپنا ساتھی بناتا، کسی کو اپنا جگری یار بناتا، کسی کو اپنا ہمراز بناتا، کسی کو اپنا جانی دوست بناتا، کسی سے اپنا قلبی ریلیشن بناتا، فرمایا تو میں ابو بکر سے بناتا۔ یہ ابو بکر کا مقام ہے۔ ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین افضل من ابی بکر، روئے زمین پر نبی کے بعد، انبیاء اور مرسلین کے بعد سورج جتنے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے تمام لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ یہ ابو بکر کا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب ہم آیت کے دوسرے چھوڑ کو دیکھتے ہیں اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے۔ کفار پر سب سے زیادہ ہوئے زمین پر سخت کون تھا؟ کون ایسا تھا جس سے کفار کی ٹانگیں کپ کپ آ جاتی تھی، جس کا راستہ دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا، جس کی زمین نے بھی حیا کی، آسمان نے بھی حیا کی، آگ نے بھی حیا کی، پانی نے بھی حیا کی، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تمام صحابہ نبی کے مرید ہیں، لیکن عمر فاروق مراد نبی ہیں۔ وہ عمر بن خطاب ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 6 سال اپنی دعاؤں میں مانگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، فرمایا اللہ اسلام کا کوئی بالا فرما دیجئے، اسلام کو چار چاند لگا دیجئے، اسلام کو عزت بخش دیجئے عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رو کر اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے دعائیں مانگی، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام میں غالباً 40واں نمبر ہے یا 42واں نمبر ہے۔ ابھی تک 39 صحابہ اسلام لا
جھوپڑیوں میں تھا، اسلام گلی کوچوں میں نہیں آیا تھا، اسلام مکہ کی وادیوں میں نہیں پھیلا۔ عمر بن خطاب وہ نبی، وہ صحابی ہے، مجھے یہ جملہ کہنے دیا جائے کہ اسلام میں ایسا پاک باز صحابی ہے جو بند کمروں سے اسلام کو نکال کر مکہ کی وادیوں میں لایا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ اللہ کے نبی نے دعاؤں میں مانگا۔ ایک بات اور بتلا دوں، بڑا ہی خوبصورت میرا تخیل ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر پسند آئے تو قبول کریے گا، اور اگر غلط ہو علماء کرام بیٹھے میری اصلاح فرمائے۔ میرا اپنا تخیل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی دو لوگوں کے لیے، ابو جہل کے لیے اور عمر بن خطاب کے لیے، لیکن دعا قبول ہوئی کس کے حق میں؟ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی ہے، لیکن ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ میرا اپنا تخیل ہے، وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کے حق میں اس لیے قبول ہوئی کہ عمر کے دل میں جہالت نہیں تھی، عمر کے اندر ماننے کا جذبہ تھا، عمر کے اندر قبول کرنے کا جذبہ تھا، عمر کے اندر کسی بھی چیز کو ماننے کا مادہ موجود تھا۔ اور ابو جہل تو وہ شخص تھا جس کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑا تھا، ابو جہل وہ شخص تھا جو مکہ کی وادیوں میں چھپ چھپ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتا تھا اور اس کا دل پگھل جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ فرمایا ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے، جبریل امین کو بھیجا، جاؤ دل ٹٹول کر آؤ، دونوں میں سے کس کے دل کیسے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ یہ میرا اپنا تخیل ہے، میں اپنا تخیل رکھ رہا ہوں۔ جبریل امین نے رب کی بارگاہ میں فرمایا، اے میرے بار الہ، عمر وہ ہے جو نہیں جانتا ہے، ابو جہل وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، عمر وہ ہے جو جانتا نہیں ہے اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا، اور ابو جہل وہ ہے جو ساری حقیقت جانتا ہے اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتا۔ بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ جس کے اندر جانکاری ہو، جس کے اندر علم ہو، جس کو ساری غلط کام معلوم ہو، جس کو غلط کام کے سائیڈ ایفیکٹ معلوم ہو، اس کے نقصانات معلوم ہو، اگر اس کے باوجود وہ انسان اس سے پرہیز نہ کرے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کی شبیہ بنائی جائے، چاہے ماتم کیا جائے، سینہ کوبی کی جائے، گالوں پر تماچے مارے جائے، کسی بھی طرح کے برے کام ہو، جاننے کے باوجود بھی اگر انسان اس سے پرہیز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے توفیق چھین لیتا۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا اس کا کوئی عمل، اللہ کی بارگاہ سے پھٹکار دیا جاتا ہے وہ شخص۔ اس بات کی شاہد عدل ہے یہ تاریخ کہ عمر بن خطاب کو اللہ نے چن لیا۔ عمر بن خطاب کو صحابی رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر ماتم اس دن کیا گیا جس دن عمر بن خطاب اسلام لایا۔ فرمایا شیطان یفر من ذل عمر، شیطان وہ ہے کہ اگر عمر کا راستہ دیکھ لے تو شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر بن خطاب وہ صحابی ہے، وہ دلیر صحابی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ عمر کی زبان پر حق کو جاری و ساری فرما دیجئے، اس کے قلب میں ایمان کو بسا دیجئے، اور فرمایا وہو الفاروق، وہ فاروق ہے۔ اور فاروق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق اللہ بہ بین الحق، جس کے ذریعے سے اللہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دیتا ہے، ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ عمر فاروق وہ صحابی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو جدا کر دیا، حق اور باطل لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ عمر بن خطاب کا مقام ہے، ایک نہیں کئی احادیث ایسی ہیں جس میں عمر بن خطاب کے مقام کو واضح کیا گیا ہے۔ یہی عمر بن خطاب ہے جو اس محرم الحرام کے مہینے میں شہید ہوئے۔ اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے گا تو یہ خیانت ہے۔ عمر بن خطاب نماز کی حالت میں شہید کیے جا رہے ہیں، ان پر زخم آ رہے ہیں، ان پر نیزے مارے جا رہے ہیں، وار کیے جا رہے ہیں، نماز کی حالت میں شہید ہوتے ہیں۔ 3-4 دن کا وقفہ ہے اور شہادت ہو جاتی ہے۔ اور آج دفن کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار رحمت میں۔ یہ عمر بن خطاب ہیں جو اس مہینے میں شہید ہوئے۔
اسلام میں ایک نہیں، اسی طرح کے بہت سے شہداء ہیں اسلام میں جن کا تذکرے کے لیے سالہ سال اگر بیان کیا جائے تو کم، اتنی بڑی بڑی شہادتیں اسلام میں۔ اور اس سے آگے چلیے، خلافت کا معاملہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، معیت ابو بکر کی ہے، اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق ہے، رحماء بینہم سے مراد عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، ایک نہیں دو بیٹیاں آپ نے اپنی منسوب کر دی ہے حضرت عثمان کے ساتھ۔ اور حضرت عثمان وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، یعنی عثمان، اگر میں جنت میں کسی کو اپنی رفاقت کے لیے چنتا تو وہ عثمان غنی کو چنتا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، رواہ مسلم۔ یہ آپ کا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی مومنٹ نہیں، کوئی حرکت نہیں، آپ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر فاروق بھی آتے ہیں، آپ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عثمان غنی جب آتے ہیں تو آپ سمٹ جاتے ہیں، اٹھ کر اپنی چادر پیر میں ڈال لیتے ہیں اور پورے جسم کو چھپا لیتے ہیں۔ تینوں صحابیوں کے جانے کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے بابا آئے، آپ نے چادر نہیں ڈھکی، عمر بن خطاب آئے، آپ نے چادر نہیں ڈھکی، عثمان آئے، آپ اتنی حیا کی کہ آپ نے اپنے پورے پیر ڈھک لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ زمین پر چلتا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، بازاروں میں چل رہا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، جلوت میں ہوتا ہے، تب بھی آسمان کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، ایسے شخص سے کیوں نہ حیا کی جائے۔ یہ عثمان غنی جن کا مقام یہ ہے اور جن کی شہادت ذو الحجہ کے مہینے میں اور 18 ذو الحج کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور اتنی دردناک شہادت ہے، علماء کرام کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا، اگر میں غلط ہوں میری اصلاح فرمائے، 40 دن کے پیاسے آپ شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ آپ کتابیں اٹھائیے، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے، طبری اٹھائیے، بڑی معتبر کتاب ہے، ابن ہشام اٹھائیے، بڑی معتبر کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 40 دن تک آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو نمازیں پڑھنے سے روکا گیا، آپ کو پانی پینے سے روکا گیا، آپ کو گھر کے باہر نکلنے سے روکا گیا، اسی حالت میں آپ نے روزہ رکھا اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اپنے رب ذوالجلال اور حقیقی خالق اور مالک سے جا ملے۔ یہ عثمان غنی کی اتنی انتہائی مظلومانہ شہادت ہے کہ 40 دن کا پیاسا صحابی ہے، اور 40 دن کا پیاسا صحابی بھی کیسا صحابی ہے، ذرا غور کریے، وہی صحابی ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھے یہ بیرونما خرید کر دے گا، عثمان غنی نے اپنے پیسوں سے اس کنویں کو آزاد کرایا اور مسلمانوں کے لیے پانی فراہم کیا، اسی عثمان غنی کے اوپر اس پانی کو روک دیا گیا اور اس پانی کو پینے سے انہیں روکا گیا۔ وہ مسجد جس مسجد میں ان کی ایک بڑی رقم لگی ہوئی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے سے انہیں روکا گیا۔ جب جنگ ہوا کرتی تھی اور فوج جی جایا کرتے تھے تو فوج کے لیے بڑا اسلحہ اور بڑا ساز و سامان عثمان بن خطاب، عثمان بن عفان فراہم کیا کرتے تھے، لیکن دن وہ آیا کہ عثمان بن عفان کو انہی لوگوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہے جو دوہرے داماد ہیں اللہ کے نبی کے، اور اتنی انتہائی مظلومانہ شہادت ہے۔ ایک تو یہ شہید ہے، حضرت عمر بن خطاب بھی شہید ہے، عثمان غنی بھی شہید ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تراہم رکعا سجدا، کیا آپ انہیں دیکھیں گے وہ رکوع کی حالت میں ہے یا سجدوں کی حالت میں ہے؟ اس سے مراد صاحب فتح البیان نے فرمایا کہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 3 سال کے
تھے تب سے اللہ کے نبی کی پرورش میں ہے، جن کے بارے میں آپ کا صاف طور پر ارشاد ہے، صاف طور پر ارشاد ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں، جس کا علی دوست ہے میں اس کا دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ اس جملے کے دونوں مطلب، حضرت علی کا یہ مقام ہے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے وفا نہ کی، زمانے نے بے وفائی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا ہے۔ جب آپ شہداء اسلام پڑھیے، شہداء اسلام کی تاریخ اٹھائیے، تو ایک نہیں اس طرح کے کئی صحابی ہیں جن کی انتہائی مظلومانہ شہادت ہے، دردناک شہادت ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو اپنی دعاؤں میں شہادت کو مانگا کرتے تھے، جو اپنی دعاؤں میں یہ کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ حضرت عمر بن خطاب رو رو کر اپنی دعاؤں میں شہادت کو مانگا کرتے تھے۔ شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، یا محرم الحرام میں جو ہائے اور واویلا مچا کر شہادت کو منحوس ٹھہرایا جائے، یا محرم الحرام کے مہینے کو منحوس ٹھہرایا جائے، یہ قطعی درست نہیں ہے، قطعی جائز نہیں۔ شہادت تو ایک عظیم نعمت ہے۔ شہادت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ شہداء کا مقام کیا ہے؟ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، اور صراط مستقیم بھی کن لوگوں کا؟ جن پر انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ انعام یافتہ جماعت کون ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، فرمایا وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ ان میں سب سے پہلا مرتبہ انبیاء کا ہے، دوسرا مرتبہ صدیقین کا ہے، اور تیسرا مرتبہ شہداء کا ہے، چوتھا مرتبہ صالحین کا ہے۔ شہداء کا مقام یہ ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو تمنا کرنی چاہیے شہادت کی، اس لیے کہ شہادت موت نہیں ہے، شہادت ابدی زندگی کا نام ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ کا فرمان دیکھیے، اور اللہ کی حکمت دیکھیے، اور اللہ کی پیشین گوئی دیکھیے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں مر گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں جنگ میں لڑتے ہوئے، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہماری عقلوں سے پرے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں اور میں پھر کہوں گا، اگر یہ جملہ غلط ہے علماء کرام نے اصلاح فرمائے۔ انسانی تصورات اور انسانی تخیلات اور انسانی مسائل اور عبر جہاں پر دم توڑ دیتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور خدا کی وحدانیت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک جگہ فرمایا کہ کہنا مت، دوسری جگہ فرمایا، قرآن کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ایک جگہ یہ کہا کہ کہنا نہیں، اور دوسری جگہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کہنا تو درکنار، ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہ لانا کہ شہداء مرے ہوئے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق بھی دیا جاتا۔ اللہ نے فرما دیا کہنا تو درکنار، اپنے ذہن اور گمان میں بھی یہ بات نہ لانا کہ وہ نعوذ باللہ مر گئے، وہ ابدی زندگی میں ہے، اور ان پر ماتم کیا جائے، ان پر سینہ گوبی کی جائے، ان پر ہائے اور واویلا مچایا جائے، گالوں پر تماچے مارے جائیں، یہ اسلام نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی برات کا اظہار فرما دیا، متفق علیہ روایت ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ فرمایا وہ ہم میں سے ہرگز نہیں ہے جو اپنے گالوں پر تماچے مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے، ہائے اور واویلا مچائے، نوحہ خوانی کرے، جاہلیت والے عمل کرے، لیس منا، ہم میں سے نہیں۔
فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. آپ اللہ کے رسول کی امت میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ حدیث کی بات نہیں. اگر شہداء پر غم منایا جائے، اگر شہداء کی شبیہ بنائی جائے، بھلے وہ کسی بھی صورت میں ہو، ناجائز اور حرام ہے. یہ غم کی علامت ہے، سوگ جائز نہیں ہے. اس طرح کا سوگ جو مروجہ سوگ ہے یہ جائز نہیں ہے. قرآن کی آیت اٹھائیے، اللہ نے بہت پیارا اسلوب بیان کیا ہے. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب شہداء شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ اب تمہیں کیا چاہیے. شہداء کو ساری چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں. پھر شہداء یہ کہتے ہیں کہ اللہ میری تمنا ہے، ہماری تمنا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر جان دی جائے اور ہم پھر دنیا میں جائیں اور تیرے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے اور پھر تیری بارگاہ میں مقام شہادت لے کر حاصل ہوں. یہ شہداء کا فرمائی، شہداء کی خواہش ہوتی، ان کی منشا ہوتی ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی عنایتوں پر، اللہ کی نوازشوں پر وہ خوش ہوتے ہیں. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ انہیں خوشخبری دیتا ہے، اللہ انہیں بشارت دیتا ہے، اللہ ان کا ویلکم کرتا ہے، اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آگے فرمایا کیا ہے؟ لم يلحقوا بهم من خلفهم. جب شہداء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنے وہ بھائی جو اس دنیا میں رہ گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور ہم سے آ کر آ ملے. اس لیے کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ ہم پر کوئی غم ہے، نہ ہم پر کوئی غصہ ہے، نہ ہم پر کوئی غمزدگی ہے، نہ ہم پر حزن و آلام ہے. ایک جملہ ہے، اس میں ایک جملہ ہے، علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا میں. فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ ان پر کوئی غم ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے یحزنون. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مضارع میں استقرار ہوتا ہے، دوام ہوا کرتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے نہ غمزدہ ہے اور نہ غمزدہ ہوں گے. حال اور استقبال دونوں معنی پر دلالت کرتا ہے. تو جب نہ شہداء غمزدہ ہیں اور نہ شہداء غمگین ہیں اور نہ ہوں گے تو پھر اس دنیا میں شہداء کا ماتم کیوں کر منایا جائے؟ شہداء پر کیوں سینے پیٹے جائے؟ شہداء پر کیوں آنسو بہائے جائیں؟ ہر چیز درست نہیں ہے اس طرح کا کام کرنا. اسی طرح سے اگر آپ شہداء کا مقام دیکھیں اور آپ کو یہی کرنا ہے تو آپ تاریخ اٹھائیے. ایک نہیں کئی صحابی ہیں جن کی بہت ہی دردمندانہ شہادت ہے. حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے بہت پاک باز صحابی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کی صحبت حاصل ہے انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھ کر مسیلمہ کذاب کے دربار میں بھیجا ہے کہ جاؤ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جا کر میری نبوت کا، خدا کی وحدانیت کا اعلان کر کے آؤ. مسیلمہ کذاب کے دربار میں حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور ان کو پیغام دیتے ہیں. مسیلمہ کذاب کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے حواریین کھڑے ہوئے ہیں، جلاد تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا ہے، تمام ان کے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں. ان تمام کی موجودگی میں آپ ذرا اندازہ لگائیے اگر ہم کہیں جائیں اپنے دین کا پیغام لے کر غیروں کی مجلس میں، جن کے ہاتھوں میں تلوار ہو، جن کے ہاتھوں میں اسلحے ہوں، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوں، تو کیا ہم اپنی زبان سے ان سے کہہ پائیں گے کہ کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی رسول ہیں؟ یہ کہہ پائیں گے؟ ہم ہرگز نہیں کہہ پائیں. لیکن حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود شریف پڑھتے ہیں. وقت وہ چلا ہے جو وقت دیا گیا تھا، وہ وقت ختم ہونے کو آیا. بس اخیر میں واقعہ پورا کر کے میں اپنی جگہ لے لوں. حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ سن، میں گواہی دیتا ہوں. مسیلمہ سوال کرتا ہے
अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या तू ये गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? फरमाया नाम। अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, अतशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, क्या तू गवाही देता है? हबीब इब्न ज़ैद कहते हैं हाँ मैं गवाही देता हूँ, रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मुसलमान सवाल करता है, कहता अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू ये भी गवाही देता है कि मैं भी अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल हूँ? उस वक्त हबीब इब्न ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जुमला फरमाते हैं, मुअर्रिखीन ने वो जुमला बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ लिखा। फरमाया इन्न फी उज़ुनैया सममन अन समा'i मा तक़ूल, फरमाते हैं हबीब इब्न ज़ैद अंसारी कि मुसलमा कज़्ज़ाब सुन, तेरे मुंह ने जो बात कही है मेरी कानों को वो बात सुनना गवारा ही नहीं, मैं सुनना ही नहीं चाहता ऐसी बात। जल्लाद को हुक्म दिया जाता है, फ़क़ाल ली जल्लादी इक़्ता क़ित्अतन मिन जसदी, फरमाया इसके जिस्म का एक टुकड़ा काट दिया जाए। लिहाजा जल्लाद तलवार उठाता है और जिस्म का एक टुकड़ा काट देता है। सुम्मा अआदा मुसैलिमतु अलैहि सवाल, फिर सवाल करता है अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या तू ये भी गवाही देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है? फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूँ, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कहा फिर तू ये भी गवाही देता है कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ? फिर हबीब इब्न ज़ैद अंसारी वही जुमला फरमाते हैं, फिर हुक्म दिया जाता है फ़अमरा बिअन तुक़्तअ मिन जसदिही क़ित्अतुन उख़रा, उनके जिस्म का दूसरा टुकड़ा काट दिया जाता है। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है ये बात, फ़अमरा मुसैलिमा वल जल्लाद यक़्तअु, मुसैलिमा ने हुक्म दिया, जल्लाद ने काटा, व हबीब यक़ूल, और हबीब इब्न ज़ैद बराबर कहते रहे अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और मुअर्रिखीन ने वहाँ पर ये बात लिखी है कि रूए ज़मीन पर ऐसी शहादत है, इंतहाई मज़लूमाना शहादत है कि ऐसी शहादत पर आसमान रोया है और ज़मीन ने आंसू बहाए, ऐसी शहादत है। शहीदों का मकाम बहुत ही बुलंद व बाला है, ये शहादत का मकाम और मर्तबा जिसको मिल जाए वो अबदी जिंदगी को लब्बैक कह दे, अल्लाह की बारगाह में सबसे मुक़र्रब बंदा है अंबिया और सिद्दीक़ीन के बाद। इसलिए हम सबको ये तमन्ना करनी चाहिए, हम सबको ये आरज़ू